نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وإنہ لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ وصدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محتشم سامعین و حاضرین، خالق کائنات مالک لم یزل نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اسے لے کر آنے والے جبریل امین ہیں۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، کہ اللہ رب العزت نے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر پر نازل کیا تاکہ آپ اس کے ساتھ لوگوں کو ڈرائیں۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید وہ ایسی پاکیزہ اور مقدس کلام ہے کہ جس کو نازل کرنے والا رب العالمین ہے اور جس کو لے کر آنے والے روح الامین ہیں، اور جس ہستی کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا وہ رحمت للعالمین ہے۔ تو یقیناً یہ وہ کلام ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی قلب اطہر پر نازل کیا، اور یہ پھر رہتی دنیا کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اور پھر اسی کلام پاک کے بارے میں خالق کائنات نے یہ بھی ارشاد فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے اس کو پڑھ کے گمراہ ہوں گے اور بہت سے اس کے ذریعے سے ہدایت پائیں گے۔ تو اب کلام ایک ہی ہے، لیکن گمراہی اور ہدایت یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں، وہ اسی ایک کتاب کے ساتھ جڑی ہیں۔ تو یعنی قرآن مجید پڑھنے کے طریقے مختلف ہیں۔ اگر کوئی قرآن مجید کو پڑھ کے صحیح طرح سمجھ کے اس پر عمل کرتا ہے تو وہ دوسری بات کا مصداق ہے، یعنی یہدی بہ کثیرا، کہ بہت سارے اس سے ہدایت حاصل کریں گے۔ اور اگر کوئی صرف بس زبانی کلامی اس کی تلاوت کر لے اور اس کے مفاہیم کو سمجھے نہ، پڑھنے کا ثواب ضرور ہے، لیکن قرآن مجید صرف پڑھنے تک ہی محدود نہیں رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید کو پڑھ کے اس کا ترجمہ، اس کی تشریح اور پھر اس پر عمل پیرا ہونا بھی ضروری ہے، تبھی جا کر انسان کی نجات ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت کے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین بھی موجود ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ اسی کتاب کے ذریعے سے بہت ساری قوموں کو بلندیاں عطا فرمائے گا، ویضع بآخرین، اور بہت ساری قومیں اسی پاک کلام کی وجہ سے پستی کی طرف بھی جائیں گی۔ تو مقصد کیا ہے کہ جب قرآن کو اس کے مفاہیم، تفاسیر کے ساتھ پڑھنے کے بعد جب اس پر عمل پیرا کیا جائے تو پھر یقیناً یہ قرآن انسان کی ہدایت کے لیے سرچشمہ ہے۔ اور اگر کوئی اپنی آنکھوں پر پردہ ڈال کر صرف تلاوت ہی تک محدود رہے اور دنیاوی غلاظتوں کے اندر میں ملوث رہے تو پھر یہ قرآن مجید فرقان حمید سے صحیح معنوں میں ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب تک انسان قرآن مجید کی اور دین کی تعلیم میں مصروف عمل رہتا ہے تو تب تک وہ راہ خدا میں رہتا ہے، اور اگر اس کو اس میں موت آ گئی تو فرمایا اللہ رب العزت اسے شہید کا مقام عطا فرمائے گا، یعنی پھر اس کا حشر قیامت والے دن شہداء کے ساتھ کیا جائے گا۔ اور اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور پھر دوسرے لوگوں تک پہنچائے۔ یعنی قرآن پڑھنا اور پڑھانا
یہ انسان کے بہترین ہونے کا ایک عملی جامہ ہے، جو انسان اسے پہن لیتا ہے یقیناً اللہ رب العزت سے دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا کرتا ہے۔ تو آج کے اس پرفتن دور میں اتنی مصروفیات کے باوجود اگر کوئی انسان کوشش کرتا ہے تو یقیناً وہ کائنات میں بہترین انسان ہے، جس کو اللہ رب العزت نے یہ مقام اور شرف عطا کر رکھا ہے کہ اتنی مصروفیات کے پرفتن دور میں بھی وہ دین قرآن مجید اور دینی تعلیمات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بروز قیامت روزہ اور قرآن اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اور آ کر پڑھنے والے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ بارگاہ الہی میں عرض کرے گا باری الہ، میں نے اس کو دن کے اندر کھانے پینے سے روکے رکھا، جماع کرنے سے روکے رکھا، تو یہ اپنے نفس پر قابو تھا، اس نے اپنے نفس کی بات کو نہ مانا، تیری رضا کے لیے اس نے اپنے آپ کو بھوکا پیاسا سارا دن رکھا، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئے گا، عرض کرے گا باری الہ، اس کو میں نے رات کو قرآن پڑھنے کے اندر مصروف رکھا، تیرے پاک کلام کی تلاوت کرنے میں مصروف رکھا، تو یہ اپنی پیاری نیند کو چھوڑ کر، پیارے بستر کو چھوڑ کر تیری بارگاہ میں کھڑا رہا، پاک کلام کی تلاوت کرتا رہا اور تیری کلام کے ساتھ مستفیض ہوتا رہا، تو باری الہ میری شفاعت کو اس کے حق میں قبول فرما۔ تو خالق کائنات پھر روزہ اور قرآن دونوں کی شفاعت کو صاحب قرآن کے حق میں قبول کرے گا اور اللہ رب العزت پھر اس کا ٹھکانہ جنت بنا دے گا۔ اور اسی طرح امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ جنت کی جو درجات ہیں ان کی تعداد اتنی ہی ہے جتنی قرآن مجید کی آیات کی تعداد ہے، اور جس نے فرمایا قرآن کا تہائی حصہ پڑھا تو اللہ اسے 3 حصے درجے عطا کرے گا، جس نے آدھا حصہ پڑھا اس کو اللہ آدھے درجات عطا فرمائے گا، اور جس نے پورا قرآن پڑھا اللہ رب العزت اسے پھر پورے درجات عطا فرمائے گا۔ اور حدیث پاک کے اندر موجود ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بروز قیامت صاحب قرآن کو حکم ہوگا کہ جنت میں اندر جا اور قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات میں چڑھتا جا، جیسے تو قرآن دنیا کے اندر پڑھتا تھا ویسے پڑھتا تھا، تو جیسے وہ قرآن دنیا میں پڑھتا تھا تو اسی طرح پھر وہ جنت کی منازل کو طے کرتا ہوا قرآن مجید کی تلاوت کرتا جائے گا، جہاں پر جا کر قرآن مجید کی آخری آیت کی وہ تلاوت کرے گا وہیں پر اس کا مقام بنا دیا جائے گا۔ یعنی قرآن پڑھنا اور پھر قرآن پڑھانا، قرآن سمجھنا سمجھانا اللہ رب العزت نے اتنا بڑا درجہ رکھا ہے کہ اللہ رب العزت اسے دنیا کے اندر بھی نعمتوں سے مالا مال فرماتا ہے اور آخرت میں پھر اللہ رب العزت سے جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ تو آئیے دوستو، آج ہم جس مصروفیات میں مصروف عمل ہیں ان سے تھوڑا سا وقت نکال کے آج ہم بھی یہ شرف اور مقام حاصل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم اپنی مقصد حیات کو کچھ نہ کچھ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں حل کر کے جائیں، تاکہ ہم آخرت کے اندر رسوائی کے اندر ملوث نہ ہوں، بلکہ ہمیں کامیابیاں ملتی جائیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت قرآن مجید سے جڑے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔